شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ، لاریب اور مقدس کلام کی آیہ تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون۔ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں۔ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیرے میں ہیں۔ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال یعنی ٹہنی۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک
ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں۔ وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا۔ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، اور پھونکا جائے گا سور جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وہ اور ان کی بیبیاں سایوں میں ہیں تختوں پر تکیہ لگائے۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، آمین۔ آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ بر صغیر پاک و ہند کے سرخیل اولیاء کرام میں سے ایک عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ ملتان شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجائے خلائق ہے، خاص و عام آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور فیض پاتے ہیں۔ کس طریقے سے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور آپ کی تربیت اور پرورش کے دوران کیا کیا معمولات و مشمولات رہے، انشاءاللہ الکریم یہ آپ کو بتائیں گے۔ آئیے ابھی آپ کو عبدالحبیب بھائی کا پڑھا ہوا ایک ریکارڈڈ کلام سناتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل بچپن میں جو مجھے یاد پڑتا ہے، زندگی میں سب سے پہلے اگر میں نے کوئی نعت پڑھی تھی تو وہ یہی نعت تھی جو آج میں آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کر رہا ہوں۔ کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، یا صاحب بصیرت، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں۔ ابا کہاں چلے؟ مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ نندیدہ، جبی افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ نندیدہ، جبی افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ نندیدہ، جبی افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، کہاں میں اور کہاں اس روضۂ اقدس کا نظارہ، کہاں میں اور کہاں اس روضۂ
اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر رسالت میں آپ کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ کون تھے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ؟ کس خاندان سے تعلق تھا ان کا، اور کچھ ان کے حوالے سے تعارف بتائیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بعض اولیاء کرام وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زمانے میں بڑی شہرت عطا فرمائی، یعنی یہاں کے جو بسنے والے لوگ ہیں انہیں بخوبی جانتے ہیں، بلکہ اگر مبالغتاً کہا جائے تو ہمارے علاقے کا بچہ بچہ ان کے نام سے اور ان کے خاندان کی عظمت و رفعت سے واقف ہے، اور اس کی وجہ ان کی دین متین کی خدمات ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ رکن عالم سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر اولیاء کرام میں سے ہیں، اور ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ایسا عظمت والا، رفعت والا ہے کہ اگر والد گرامی کو دیکھا جائے تو حضرت سیدنا صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے زمانے کے مشہور ترین اولیاء میں سے ہیں، اور کیوں نہ ہوں ان کے جو والد گرامی ہیں یعنی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو دادا جان ہیں وہ سلسلہ سہروردیہ کی یہاں ہمارے خطے میں، علاقے میں جان پہچان آن بان شان ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سیدنا غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظمت و رفعت عطا فرمائی ہے۔ یوں خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک جو پورا خانوادہ ہے آپ کا، دادا جان، اور یہ اپنے دادا جان کی آنکھوں کے تارے تھے، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے حضرت غوث العالمین حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی تربیت میں بڑا کردار ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور آپ نہ صرف محبت فرماتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پوتے یعنی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو عظمت، جو رفعت، جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، آپ اس کا پاس اور لحاظ بھی فرمایا کرتے تھے، بلکہ بچپن ہی سے جو کہتے ہیں اصاغر نوازی، یعنی چھوٹوں پر شفقت کرنا، مہربانی فرمانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو مقام و مرتبہ سے نوازا تھا، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے گھر والوں کو بتایا کرتے تھے، تربیت کے حوالے سے بھی خاص باتیں، خاص توجہ، اور پھر ویسے بھی کہ یہ جو بچہ ہے آگے چل کے اللہ کریم اسے بڑی عظمت و رفعت سے نوازے گا، آپ نے اس بات کا پہلے سے ہی گھر والوں کو بتا دیا تھا۔ حضرت سیدنا شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں گھرانے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بڑے مقام و مرتبے والے ہیں، سلسلہ سہروردیہ سے آپ کا تعلق ہے، جیسے کہ 4 سلاسل ہیں طریقت کے مشہور معروف ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے۔ تو یوں ایک سلسلہ جو سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ ہے، جو آپ اس کے پیشوا ہیں، آپ کا تعلق اس سے ہے۔ اور حضرت سیدنا غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ یہ آپ کے جد امجد ہیں، آپ کی تربیت میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو بچپن میں تھا کہ جو خدام اور خادمائیں جو وہاں ان کی تربیت پر مامور تھیں، تو انہیں اس بات کی نصیحت اور وصیت اور اس بات کا انہیں پابند کیا گیا تھا کہ اس بچے کے سامنے سوائے اللہ کے ذکر کے اور کچھ نہیں کرنا۔ بچپن میں سب کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ بچے کے سامنے جو ہے نا اللہ اللہ بولنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تاکہ جو سنے گا زبان پر وہی جاری ہوگا۔ تو یہ اپنے پوتے کی تربیت میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک جو خاص طور پر حساس ہونا کہ بچہ ابھی بولنے نہیں لگا، لیکن گھر والوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ اگر بولے تو اس کے کانوں میں جو آوازیں دن رات پڑ رہی ہیں وہ اللہ کے ذکر کی صورت میں جا رہی ہیں، تو جب زبان سے کچھ ادا ہوگا تو انشاءاللہ پہلا کلمہ پھر اللہ اللہ ہی ادا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے، سبق ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے اندر، کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے ہمارا بچہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، اچھے جو ہے وہ اخلاق سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کا انداز زندگی ایسا ہو، خاندان بھر میں مثال دی جائے۔ اس سب کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، یا اپنے بچے کو ہم کیسا انوائرمنٹ، کیسا ماحول فراہم کر رہے ہیں؟ یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کاشت جو ہے وہ جو کر رہے ہیں اور توقع جو ہے وہ ہم گندم کی کیے ہوئے ہیں۔
اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جو بوئیں گے وہی کاشت ہوگا، وہی جو ہے اسی کی فصل آپ کے گھر کی طرف آئے گی۔ تو یہ سارے کا سارا والدین کی ذمہ داریوں کے اندر ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہر والد، ہر ماں، ہر باپ اپنے بچے کو اچھا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس اچھا دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ اچھا بننا پڑے گا تاکہ آپ کا بچہ اچھا دیکھے اور پھر وہ اچھا بولے اور اچھا رویہ اختیار کرے۔ مرحبا۔ آپ سب بولنے کا تعلق یہ سننے سے ہے سعد بھائی۔ واہ، انسان جو سنتا ہے وہی بولتا ہے، یعنی یہ تو آزمائی ہوئی جو ہے نا وہ بات ہے کہ آپ جیسے کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر دوسری لینگویج بولنے والے لوگ ہیں تو ان کے کچھ الفاظ سن کر کیا ہو جائے گا، کچھ عرصے بعد آپ کی زبان میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا ایڈیشن ہونا کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ آپ جیسے انگلش پڑھنا اگر شروع کریں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی زبان میں، آپ کے بولنے میں، آپ کے کلام میں انگلش نے کیا ہے، آ ہی جانا ہے۔ کوئی بھی آپ جیسے کوئی سبجیکٹ ہے اس سے آپ کو ایک لگاؤ ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ آٹومیٹک آپ کی زبان پر کیا ہے، اس نے آ ہی جانا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پوائنٹ پر تھوڑا مزید جو ہے وہ گفتگو فرمائیں اور اس پر جو ہے وہ کچھ مزید ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگر اپنی اولاد کو ذکر اللہ کا عادی بنانا ہے تو ہم جو ماں باپ ہیں ہمیں بھی ذکر اللہ ہی کی طرف اپنا دل جو ہے یہ لگانا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تو نہ اللہ کا ذکر کریں نہ اللہ کا ذکر سنیں، ہم کسی اور سمت میں جا رہے ہیں، کچھ اور سنتے جا رہے ہیں، اور اولاد ہماری کیا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے، اللہ کی یاد میں مگن رہے، تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی پیاری توجہ آپ نے دلائی، اور اگر اس کی بہترین مثال دیکھیں تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور انداز آپ کی والدہ کا، اور آپ کی والدہ بھی دیکھی جائے تو بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، اور اپنے زمانے کی رابعہ ثانی کہلاتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ رب العالمین نے بڑا مقام عطا فرمایا، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا ورع، اور رات کو سجدوں کی کثرت کرنا۔ تو یہ سارا معاملہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کے ساتھ بھی تھا کہ وہ رات کو شب بیداری میں گزار دیا کرتی تھی۔ اور پھر آپ کی والدہ کے کمال یہ تھا کہ حافظہ تھی، قرآن مجید کی حافظہ تھی، اور جب بھی شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچپن میں دودھ پلایا کرتی تھی تو دودھ پلاتے وقت بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اور قرآن کی تلاوت اگر شرعی مسئلہ دیکھا جائے تو اگر کسی کا وضو نہیں ہے لیکن صرف زبان سے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی پاک دامن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دودھ پلانے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی اور صفائی اور ستھرائی کا بہترین انتظام کیا کرتی تھی۔ جب وضو کرنے کے بعد شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کو دودھ پلاتی تھی، دودھ پلاتے وقت زبان پر صرف قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی۔ اب جب زبان پر ماں کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب حفظ قرآن کرنے کے لیے آپ کو داخلہ کروایا گیا اور آپ کو قاری صاحب کے پاس بھیجا گیا کہ بھئی قرآن مجید حفظ کرنا ہے، تو حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ قرآن مجید کے ایک پارے کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے، بہترین طریقے سے وہ پارہ یاد ہو جایا کرتا تھا، یہ انداز تھا۔ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو دادا جان ہے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ دادا پوتے سے بڑی محبت کرتا ہے، یعنی جب بیٹا بڑا ہو جائے تو بیٹا تو کمانے کے اندر لگا ہے، لیکن زیادہ محبت، باپ سے زیادہ جو محبت کا اظہار کرتا ہے وہ دادا کرتے ہیں، کہ دادا اور پوتے کی محبت یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے۔ تو حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ ایک مرتبہ بچپن کے اندر ہی کھیل رہے تھے اور کبھی اپنے دادا کے پاس جاتے ہیں، کبھی والد صاحب کے پاس جاتے ہیں، شیخ صدر الدین عارف رحمہ اللہ کے پاس، تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کی دستار ایک مرتبہ چارپائی کے آپ کے سرہانے رکھی ہوئی تھی، تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی دستار اٹھائی اور اٹھا کر اپنے سر پر پہن لی۔ اب جب آپ کے والد صاحب نے دیکھا شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو انہوں نے کہا کہ دادا جان کی دستار ہے، اس کو تم ابھی لائق نہیں ہو، تم اٹھا کے رکھ دو اس کو۔ تو پھر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس نے پہنی ہے تو پہنے رہن دو، یہی بچہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اور پھر آپ نے وہ دستار ان کو عطا فرما دی۔ اب دیکھیں کہ وہی اصاغر نوازی کا یہ عالم ہے کہ بچوں کو نوازا، اور پھر حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ
بچپن کے اندر ہی دادا جان کو کہا کرتے تھے کہ یا سیدی آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. اور پھر بچپن ہی سے روایتوں میں آتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں 7 سال کی عمر سے آپ نے 5 نمازیں باجماعت ادا کرنا شروع کر دی. یہ انداز تھا کہ بچپن سے جب آپ کی تربیت کی گئی، دادا تربیت کر رہے تھے، گھر میں والدہ جب دودھ پلا رہی ہیں بچپن کے اندر تو اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، اور جب پہلا لفظ سکھایا جا رہا ہے تو اس میں جلالت لفظ اللہ سکھایا جا رہا ہے. تو آج ہم گھر کے اندر دیکھیں کہ آج ماں باپ کا گھر اگر پہلا بچہ ہو تو ماں باپ یہ خواہش کرتے ہیں مما اس کی زبان سے نکل جائے، پپا اس کی زبان سے نکل جائے. ماموں چاچو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلی مرتبہ زبان سے چاچو کہہ دے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں. ماموں چاہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ زبان سے ماموں کہہ دیں. یہ آپ کرتے اٹس اوکے، لیکن ترجیح یہ نہیں ہونی چاہیے. ترجیح کے اندر یہ شامل کریں کہ آپ جب بھی بچے کے سامنے کوئی ذکر کریں تو یا تو مدینے کا ذکر کریں، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اس کے سامنے درود پڑھیں، یا اس کے سامنے ذکر کریں. جب بھی ہم حدیث پاک دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کی کیا وجہ ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ بھئی نماز تو مسجد کے اندر سنت قبلیہ اور بعدیہ مسجد کے اندر بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ با جماعت نماز فرض تو تم جماعت کے ساتھ پڑھو، لیکن نوافل سنت قبلیہ اور بعدیہ ہو سکے تو گھر کے اندر پڑھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ گھر کے اندر چھوٹا موجود ہے وہ بھی تمہیں دیکھے گا اور اس کو بھی پتا چلے گا کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے، ہمیں بھی یہ فیل کرنا ہے، اور آگے جا کر ابھی میرے والد صاحب، میرے پاپا یا میرے ابو جو بھی کام کر رہے ہیں تو آگے جا کر مجھے بھی یہی کام کرنا ہے. تو یہ ایک تربیت کا انداز ہے جو ہمارا دین اسلام اور شریعت مطہرہ میں دیتی ہے، اور اس کا کمال مظہر جو ہے وہ اولیاء کرام کی ذات ہیں. اور ابھی جن کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کے گھر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا، اور جن کے ہم ماننے والے ہیں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے سلسلے سے ہم وابستہ ہیں، تو ان کا دیکھیں تو آپ کے والد صاحب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی والدہ، دونوں کا ورع تقوی کا عالم کیا تھا کہ ایک نے کبھی اپنی آنکھوں سے بد نگاہی نہیں کی، کبھی ہاتھ سے گناہ کا کام نہیں کیا. وہ ماں کہ جس نے کبھی بھی اپنے قدم کو گناہ کی طرف نہیں بڑھایا، اور جس نے اپنی زبان سے کبھی فحش کلمات نہیں بکے، یہ ماں کا عالم ہے. اور باپ کے تقوی کا عالم دیکھیں، سمندر کے کنارے سیب آ جاتا ہے، اٹھا کر کھا لیتے ہیں، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تم نے سیب تو کھا لیا، کس کی ملکیت تھا؟ اب ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ ایک باغ مل جاتا ہے، انہوں نے باغ کے مالک نے کہا کہ تمہیں 10 سال خدمت کرنی پڑے گی. خدمت کر لیتے ہیں، ایک سیب کا جرم معاف ہو جائے. تو جب ان دونوں صاحب تقوی کا نکاح ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اولاد بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسی عطا فرماتا ہے. تو گھر کے اندر اگر ہم یہ ماحول قائم کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی سدھریں گے، اور انشاءاللہ ہماری اولاد میں بھی اچھی کوالٹیز اور اچھی عادتیں پیدا ہوں گی. والدین کو بھی قدم اٹھانا پڑے گا، اور ہم اس بات سے پہلو تہی نہیں کر سکتے، اس بات سے اپنے آپ کو دامن کو نہیں بجا سکتے کہ ہم تو جو مرضی کرتے رہیں، ہم جو مرضی بولتے رہیں، ہم جو مرضی سنتے رہیں، اور اولاد ہماری یہ جو ہے اس درست سمت میں ہی رہے، یہ نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے والدین کو اپنے اوپر بھی روک لگانی ہوگی، اور اس طرح کی جو فضول اور بیہودہ اور گناہوں بھری چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو، ایسی گفتگو سے، ایسی باتیں دیکھنے سننے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تاکہ اولاد کے لیے بھی ایک اچھا جو ہے وہ پیٹرن اور ایک اچھا رستہ ان کو جو ہے وہ ملے، اور اس پر چل کر کے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. خالد بھائی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس خانوادے کو اگر دیکھا جائے، اور اس میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ہم جو ہے وہ بات کریں، تو ان کے بچپن کے حوالے سے کچھ مزید آپ ارشاد فرمائیں، بتائیں. شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے لاڈلے، بڑے پیارے تھے اپنے والد کے بھی اور دادا کے بھی. تو دونوں کی نگاہ فیض جو تھی وہ ذرا جم کر رہی ان پر، اور الحمدللہ پھر جو تربیت سے شاہکار تیار ہوا وہ شاہ رکن الدین والعالم کے نام سے مشہور ہوا. عرف عام میں شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں دادا جان نے آپ کا نام رکھا تھا رکن الدین، بعد میں پھر جو شہرت رہی وہ شاہ رکن عالم کے نام سے رہی، کیونکہ والد گرامی کا نام تھا صدر الدین، تو بیٹے کا نام پھر رکن الدین ہوا. تو والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ کو بھی دیکھیں تو وہ بھی زبردست ولی تھے، اور طبیعت میں زہد تھا اور مجاہدہ کرنا یہ آپ کے مبارک اوصاف میں سے تھا. اور سلمان بھائی آپ دیکھیں تو اولیاء کی نرالی ہی شانیں ہوتی ہیں، ایک نہیں کئی اولیاء کرام ایسے ملیں گے جن کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے عشاء کے لیے وضو کرنا ہے نا تو اب ساری رات عبادت میں گزارنی ہے، حتیٰ کہ اسی وضو سے نماز فجر بھی ادا کرنی ہے. میں خالد بھائی ایک یہاں بات بیان کروں. واہ واہ.
بعض اوقات بندہ کہتا ہے جی ساری رات عبادت، یہ کیا، کیسے، کس طرح؟ اصل میں علم کی کمی ہے نا جی. یہ بہت ساری چیزوں کے دروازے یوں بولیے کہ انسان کے اوپر کیا کر دیتی ہے، بند کر دیتی ہے. علم ہوتا ہے تو پھر جب احوال بندے کے سامنے کھلتے ہیں، قرآن کریم کے اسرار اور رموز بندے کو پتہ چلتے ہیں جی، تو پھر بندے کی لائن بہت چیزوں میں کیا ہوتی جاتی ہے، کلیئر ہوتی جاتی ہے. صحیح ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں کا بیان کیا ہے نا، وہاں کیا کہا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ آیات دیکھیں چلتی جا رہی ہیں اور آگے فرمایا جا رہا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ والے کون ہیں، اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے وہ ہیں یبیتون، رات گزارتے ہیں. کہ کیسے رات گزارتے ہیں؟ لربہم، اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں. کیسے؟ سجدا وقیاما، سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. یعنی اہل اللہ کی عبادت کرنا، اہل اللہ کا رات کو جاگ کر، کہ ساری رات جاگ کر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ تو خود خالق کائنات بیان کر رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جنہوں نے یہی وتیرہ کیا ہے، اپنا رکھا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. جس کے پاس نہیں ہے، وہ جن کے پاس یہ ہے ان پر اعتراض کرنے کی بجائے یا ان پر کسی طرح کی جو ہے وہ کمزور بات کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکے اور ساری رات نہ صحیح کوئی تھوڑا سا اٹھ کر تو عبادت کرنے والا بنے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس طرح ہم کسی کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی اچھی صلاحیت دیکھتے ہیں، کوئی اچھی یوں بولیے کہ جائیداد دیکھتے ہیں، کوئی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، کوئی اچھا گھر دیکھتے ہیں، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہ ہمیں بھی کیا ہے، مل جائے، ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے. یہ انداز، یہ سہولت، یہ آسائش، یہ جناب علی گھر اور یہ گاڑی ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. تو جب ہم اہل اللہ کا بیان سنتے ہیں، اللہ والوں کی باتیں سنتے ہیں، اولیاء کا تذکرہ سنتے ہیں، تو اس کو سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر جو ایک بات آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اے میرے کریم مالک، ان کا صدقہ ہمیں بھی اپنی عبادت کا ذوق عطا کر دے. تو اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. جس طرح سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی رات گزر جاتی ہے نا، کتنا آسان ہو گیا سمجھنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ والوں کی، اللہ کی یاد میں یوں کیا تھی، رات گزر جاتی تھی. مجھے مخدومہ کائنات کی جو ہے وہ ذات یاد آ رہی ہے. آپ کا ایک سجدہ، وہ رات ختم ہو جاتی تھی، فجر کا وقت ہو جاتا تھا ایک سجدے کے اندر. میں قربان جاؤں. اللہ ہمیں بھی اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمائے. میں نے کہا تھوڑا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شیطان مسکنسیپشن جو ہے وہ لے کر کے آتا ہے، ٹریک سے ہٹانے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. یہ کیا سے ہو گیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ہیومنلی ایسے نہیں ہے، یہ یوں نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے تو وہ کچھ ہو جاتا ہے کہ بندہ پھر کیا ہے، سوچتا ہی رہ جاتا ہے. اللہ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمائے. سیکھنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور بوجھ سمجھ کر نہیں، اللہ کی محبت میں عبادت کریں. یا اللہ تو ہے اس قابل کہ تیری عبادت کی جائے. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اللہ کے نصیب کرے. مجھے خالد بھائی بعض اوقات ہوتا ہے پروگرام میں ہم ایک بات کہہ دیتے ہیں اور بات برسبیل تذکرہ ہوتی ہے اور ہو کر کے کیا ہے، گزر جاتی ہے. لیکن سننے والے بھی ہیں ہم، تو اپنے لیے بھی بات، اپنے امیر سنت کا تو یہی ذہن ہے کہ جو بھی بات کریں وہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ ہماری نیت اور ارادہ ہونا چاہیے. مجھے خالد بھائی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فیصلہ آباد کا کوئی جو ہے نا وہ ایک اسلام پہ ملا. اچھا. بالکل ایک عام سا نارمل سا بندہ مجھے یہاں فیضان مدینہ میں ملا اور انہوں نے مجھے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ پروگرام میں کہا تھا کہ کبھی تو بندہ 2 رکعت نماز اس لیے بھی پڑھے کہ یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری شایان شان تو میں عبادت نہیں کر سکتا، یہ 2 رکعتیں یہ تیری محبت میں پڑھ رہا ہوں، قبول فرما دے. انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی ہے تو میں نے 2 رکعت نماز نفل یوں بولے اپنی روٹین میں ایڈ کر لیا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میری یہ 2 رکعت قبول فرما. یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ کیا ہے، نوافل کی بھی عادت ہونی چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. بات سن کے کر کے مزہ آ رہا ہے.
سن کے کر کے مزہ آ رہا، جب اس کو اپنائیں گے تو پھر اللہ کریم کیا کچھ عطا فرمائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ بھی ہمیں ان میں سے بنائے کہ جن کے بارے میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جی خالد بھائی. اللہ کیا بات ہے سلمان بھائی، یہ موضوع ہی بڑا پیارا ہے. اس طرف بندہ نکلے تو ایک فکری لذت کا اور روحانی غذا کا ایک ماحول بنتا ہے. آپ نے جو گفتگو فرمائی نا، اس میں مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ جیسے جو بندہ خود نہیں کر رہا تو کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ فکری مفلوق الحالی کا معاملہ ہے، یہ فکری طور پر مفلوق الحالی ہے. آپ دیکھیں بعض افراد ہوں گے وہ کسی کو اچھی گاڑی میں بیٹھا دیکھیں گے نا تو ویسے ہی کہہ دیں گے حرام کی ہوگی. یہ فکری غربت ہے. ایسے ہی جب بزرگوں کو دیکھیں گے نا نیک عمل کرتے ہوئے اور ان کی عمل کی زیادتی دیکھیں گے، خود کر نہیں سکتے تو پھر وہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ لکھا ہے، یہ جھوٹ بیان ہوا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے رب العالمین جل وعلا نے جو نمازیں فرض فرمائی ہیں نا وہ 5 ہی ہیں، لیکن بزرگان دین کی سیرتوں میں آپ کو ان 5 کے علاوہ بھی بہت تذکرہ ملے گا. اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کا ارشاد فرمایا ہے اور خود ارشاد ہوا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اور اس کی حکمتوں کو بھی علماء نے بیان کیا کہ دن کے سارے اوقات جو ہے وہ اس عبادت کے احاطے میں آ جائیں، اس لیے ان 5 پر ہی حصر کیا گیا. لیکن رب العالمین جل وعلا کے فرامین دیکھیں نا تو اللہ کریم زیادہ کرنے والوں سے محبت بھی زیادہ فرماتا ہے. فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. ذاکرین تو ٹھیک ہے نا ذکر کرنے والے، لیکن یہاں کثیرن کی اللہ تبارک و تعالی نے قید کو بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ذکر کر لیا کافی ہے، تسبیح کر لی کافی ہے، لیکن ذکراً کثیرا سبحوہ بکرۃ وَأَصِیلًا، وہاں پر بھی تسبیح بڑھائی جائے، یہاں ذکر بڑھایا جائے. یہ رب العالمین جل وعلا کو اور صبح شام کیا جائے بکرۃ وَأَصِیلًا. بالکل فرمایا گیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ معاملات ہی الگ ہیں، ان کی کروٹیں جو ہیں یہ اللہ کے مقبول ہیں. ان کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں. کس لیے جدا رہتی ہیں؟ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. يدعون ربهم، کیوں؟ فرمایا خوفا وطمعا، اس کے عذاب کا خوف بھی ہے لیکن اس کے انعام کے گھر جنت کی لالچ بھی ہے. یہ رب العالمین جل وعلا نے بندے کے دل میں رکھی ہے، جس کے لیے دنیا کی لالچ ہے اور جس کا دل دنیا کی لالچ سے آراستہ ہے. وہ آپ دیکھیے تو ایک جاب کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اس کے بعد ادھر انویسٹمنٹ ادھر انویسٹمنٹ، کوئی آن لائن کام بتا دیا جائے، مطلب وہ ایسے بزنس کے لیے بھوکے بھیڑیے کی طرح گھوم رہا ہے، کہیں نظر آئے تو ہم یہ بھی کر جائیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے دنیا کا لالچ رکھ دیا گیا ہے. جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا لالچ رکھا ہے، جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی سے آراستہ کر دیا ہے، جس کے دل کو اپنی محبت سے سجا دیا ہے، تو پھر اس کا دل عبادت کے بغیر کہاں جائے گا؟ اس لیے اولیاء کاملین کی سیرت میں یہ بات بڑی کثرت سے ملے گی آپ کو کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کرنے والے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رزق، اگر کسی کا دنیا کا رزق اللہ نے لکھا ہے اور وہ حلال طیب ذرائع سے حاصل کرتا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا روحانی رزق راتوں کو یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے مطابق لکھا ہے. وہ اپنے رب کے لیے راتیں گزارتے ہیں. ان کے پھر علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ آیت کریمہ صرف صحابہ کے لیے ہی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب یہ اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ان عبادتوں کی جو نشانیاں ہیں وہ چہرے سے عیاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے. اور پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم اگر اولیاء کا تذکرہ دنیا میں کر رہے ہیں، ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی رہنے والا بنایا ہے، تو حضور کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ عرض کیا گیا نا تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا یہ ان کی نیکیوں کے دنیا میں بھی مقبول ہونے کی اور آخرت میں بھی اس کی جزا ان کے لیے باقی رہے، اس بات پر دلالت کرنے والی. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا ہے کہ جس کا ایک طبقہ وہ بھی ہے
جو ساری ساری رات تیری عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے، جس کا مطمع نظر محض تجھے راضی کرنا ہے۔ اے اللہ، ہیں تو ہم بھی کلمہ گو، میرے مولا ہمیں بھی عبادت کی ایسی لذت عطا فرما کہ ہم بھی ویسے بن جائیں جو ذکرن کثیرہ کر رہے ہوں، جو سبحوہ بکرۃ و اصیلا کے مصداق بنے ہوئے ہوں۔ ایسا کسی کو بندہ اچھا دیکھے تو پھر طمع اور لالچ یہ ہونی چاہیے، وجعلنا منہم، میرے مولا ہمیں بھی ان میں سے بنا۔ مجھے خالد بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ رہی ہے، یبیتون لربہم، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی یاد میں رات جو ہے وہ گزار رہے ہیں، حضور نے خود فرمایا، حضور فرماتے ہیں ابیت عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ اللہ کریم نے ان کا رزق جو ہے وہ ان کی عبادت میں رکھ دیا، ان کا روحانی رزق ہے، جسمانی رزق ہے، مطلب کیا زبردست بات ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیا ہے، عطا ہو جاتا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے، ان کی برکت سے، یوں بولیے کہ امتیوں کو بھی کیا ہے، اس میں سے عطا مل جاتی ہے۔ تو بات وہی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم یہ سننے کے بعد کہیں اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ یہ فضل کا سوال میں مسکین بندہ بھی تجھ سے کر رہا ہوں، میں بھی دامن پھیلائے، اپنی جھولی اٹھائے، تیری بارگاہ سے لو لگائے، تیرے ان بندوں کو وسیلہ بنائے، تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، یہ فضل کی بھیک یہاں ادھر بھی عطا فرما دے، مجھ پہ بھی یہ کرم فرما دے، مجھے بھی اپنی یاد کا ذوق جو ہے وہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم پر ایسا کرم فرمائے۔ اور پھر جب بندہ مانگتا ہے اور پھر کوشش بھی ویسی کرتا ہے تو فرمایا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، محنت کرنا بندے تیرا کام ہے، رستہ دکھانا تجھے کیا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ آیت مبارکہ کا مضمون میں نے جو ہے وہ اس پر عرض کیا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ رستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس خان وعدے کا صدقہ، آپ کے والد ماجد کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عبادت کا یہ ذوق عطا فرمائے۔ کچھ بچپن کی مزید بات ہو جائے خالد بھائی؟ سبحان اللہ، بالکل جی، بچپن کی بات ضرور کرتے ہیں، اور ایسی زبردست باتیں ہیں آپ کے بچپن کی۔ جب دادا حضور کے ساتھ آپ جانا شروع ہوئے، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ، تو 7 سال کی عمر تھی، اور اس عمر میں آپ نے تہجد پڑھنا شروع کر دی تھی، شراک و چاہ شروع کر دی تھی، زبردست مجاہدہ کیا کرتے تھے، تو اور کھانا آپ کا بڑا کم تھا، قلیل غذا تھے۔ تو والدہ محترمہ نے دیکھا کہ عبادت میں زیادہ ذوق ہے اور کھانے پینے کی طرف توجہ کم ہے، تو ماؤں کو ایک اپنے بچے کی صحت کا بڑا خیال ہوتا ہے، میرا بیٹا اچھا کھائے، میرا بچہ اچھا پہنے، اچھا اوڑھے، تو ان ساری چیزوں کی بڑی کیئر کرتی ہیں۔ تو آپ کی والدہ بھی بڑی کیئر کرنے والی تھی۔ دیکھا کہ جب بچے کی زیادہ رغبت نہیں ہے نا، تو بچے کے لیے کچھ ایسا دودھ میں ابال کر، جیسے آج کل ہم تیار نہیں کر رہے ہوتے، کچھ میوے ڈال دیے، کچھ چیزیں ڈال دی، ایسا ایک زبردست جام بنا کر پیش کیا جاتا تھا، ایک شربت کہہ لیجئے، فالودہ کہہ لیجئے، وہ پیش کیا جاتا کہ جس کو پی لیتے، شیک بھی کہہ سکتے ہیں، جدید جو ہے وہ دور کے حساب سے اس کو شیک بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے انجیر کا شیک ہے، یہ بھی بڑا ہیلدی ہوتا ہے، کاجو کا شیک ہے، یہ بھی بڑا ہیلدی ہوتا ہے، بادام کا شیک ہے، یہ بھی بڑا کیا ہے، بڑا ہیلدی ہوتا ہے۔ ان سب کو ملا کر کے بن جائے تو بھی کیا ہوتا ہے، بڑا ہیلدی ہوتا ہے۔ اس کے اندر پھر اگر تھوڑی کھجور بھی مدینہ شریف کی شامل ہو جائے تو پھر کام 2 بادشاہ جو ہے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بچوں کو اچھی چیزیں کھلائیں گے پلائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مجھے کسی نے جو ہے نا بڑی پیاری بات کہی، میں خالد بھائی جی کسی سے ملا اور انہوں نے ایک مٹھی، یعنی انہوں نے ایک برنی نکالی، یعنی ایک برتن نکالا، اور اس میں سے ایک مٹھی بھر کے مجھے کیا کیا، یوں میں کہا ہاتھ کریں، میں نے وہ یوں ڈال دیا۔ تو میں نے دیکھا اس میں کیا تھا، اس میں بادام بھی تھے، اس میں پستے بھی تھے، اس میں کاجو بھی تھے، اس میں اخروٹ بھی تھے، اس میں جناب علی چنے بھی تھے، اور اس میں میوہ سونگی یہ بھی تھی، کشمش بھی جسے کہتے ہیں۔ 6 چیزیں تھیں غالباً، کوئی رہ گئی ہو تو اب میرے ذہن میں مطلب نہیں ہے، یہ تو یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہم کراچی میں رہ کے گٹکا نہیں کھاتے، ہم وہ پیسے جو گٹکے کے اوپر جو ہے وہ لگانے، ہم اس پہ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ جو بچوں کو پاپڑ کھلا رہے ہیں جتنے کے،
اتنے کا اگر آپ جو ہے نا وہ ڈرائی فروٹ جو ہے نا پیسے جتنے بچوں کے پاپڑ کے پیسے لگ رہے ہیں اتنے میں ان کا یہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ لے آئیں، ہیلدی ان کو چیز کھلائیں، تو انشاءاللہ بچے وہ بھی کھائیں گے. ورنہ پھر پاپڑ کھائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور مزید پیسے کیا ہے یہ لگ جائیں گے. بچے آج کل جیسے کہہ رہے ہیں کہ میرے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، بچہ کھا ہی نہیں رہا. بھئی چاکلیٹ ہی اس نے بسکٹ اتنے کھا لی ہیں، کھانے کے ٹائم پہ کیا ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا، یا پاپڑ کھا رہا ہے، پھر اب وہ گندے تیل میں بنے ہوئے ہیں. یہ بھی دیکھیں یعنی کتنے ظالم لوگ ہیں وہ کہ جو اپنے 2 کوڑی کے نفع کی خاطر یعنی بچوں کو ہلاکت خیز چیزیں بنا کے دے رہے ہیں. اللہ سے ڈرے، میں صحیح عرض کر رہا ہوں. چائلڈ بچوں کا فوڈ جو ہوتا ہے بالخصوص یہ پاپڑ ہیں، گندے تیل میں بنا کے کیا ہیں دے رہے ہیں، گندے مسالے جو ہے وہ لگا کے ان کو بنا کے وہ مارکیٹ میں جناب اس کو لے کے آ رہے ہیں. خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور یہ کون کیا کس طرح کر رہا ہے اپنے اوپر جو ہے وہ غور کر لیں، ایسے کام نہ کریں. یعنی وہ پاپڑ جو میرے یہاں فیکٹری سے بن کے جا رہا ہے سارے جہان کا بچہ کھائے، میرا بچہ نہ کھائے. یعنی میں سب کا کھا جاؤں، جو میرا کھائے وہ اندھا ہو جائے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. تو کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ بچوں کے ان ہائیجینک اور ان ہیلدی جو چیزیں بنانے والے ہیں، ٹافیاں ہیں اور بھی ہمارے اس میں ہے نا، مچھیاں کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے صاحب؟ ہاں جی پنجاب کے اندر اس کو مچھیاں بھی کہتے ہیں. خالد یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی. اچھا ہاں، ٹافی کو کینڈی کو مطلب مچھی بھی کہتے ہیں اس کو. اب تو ایسے بہت کم ہو گیا ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے زمانے میں مجھے جو بچپن میں جو ہے نا وہ مجھے یاد ہے. کھانے والے بڑے ہو گئے، اب کینڈی والوں کا دور ہے. اب کینڈی والوں کا دور ہے. بہرحال کینڈی یعنی یوں مطلب ایک سویٹ ہے، آپ ٹافی کو کینڈی بھی جو ہے وہ بول ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ بھی مہربانی کر کے اس طرح کے کام جو ہے وہ نہ کریں. اور دوسرا جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا ہیلدی فوڈ کی طرف جو ہے وہ لے کر کے آئیں. ہیلدی فوڈ سے مراد میری کیا ہے یہ میں عرض کر ہی چکا ہوں. جیسے کچھ نہ کچھ ڈرائی فروٹ ہے، بچے کی عمر 6 سال سے اوپر کی ہو، 5-6 سال سے اوپر کی ہو تو اس کو یوں اس طرح ڈرائی فروٹ دینا چاہیے. اور کم عمر بچہ ہے تو پھر اس کے حساب سے چیز کو جو ہے وہ مینیج کرنا چاہیے. یہ تھوڑی سیکھنے کی بات ہے، غور کرنا پڑے گا. ایک پروگرام ہی ریکارڈ کر دیں جی زندگی میں. اس میں زندگی بچوں کی زندگی کے حوالے سے اس میں کوئی اس طرح کا جو ہے وہ کچھ اچھے جو ہے وہ تجربات اور نسخہ جات یا چیزیں. اچھا مشورہ ہے یہ تو کسی یعنی نیوٹریشنسٹ کے ساتھ جو ہے کرنا چاہیے. آپ سب یہ بھی ایک بڑا یوں بولیں کہ اگر یہ کیا جائے پروگرام یہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد پروگرام ہوگا. اچھا بلکہ اب جہاں جہاں جا رہے ہیں نا کم از کم وہاں سے یہ جمع ہو جائے کہ وہاں کے بچے کیا کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں. واہ یہ بھی ایک اچھا آپ نے خالد بھائی بتایا. مٹی بھی کھاتے ہیں بچے جی، مٹی کھاتے ہیں، ریت کھاتے ہیں، چونا کھاتے ہیں، کلر کھا جاتے ہیں. اللہ معاف کرے کیا کیا جو ہے بچے کھاتے ہیں. ایک بچے کا سنا پچھلے دن ربڑ کھا جاتے ہیں، سیاہی پی جاتے ہیں. سیاہی آپ کو یاد ہے ہم لوگ جب پڑھتے تھے، اب تو جیسے وہ پوائنٹر کا دور ہے نا، پوائنٹر ہے، بال پین ہے، اور پین تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا. یعنی وہ جس میں سیاہی بھرتے تھے وہ انک پین جو تھا وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا. جی کیسے بھرتے تھے سیاہی؟ جی اس کے مختلف طریقے ہوتے تھے. ویسے یہ بھی پریکٹیکل ہونا چاہیے، ناظرین کو دکھانا بتانا چاہیے. چلیں یہ بھی کبھی کوشش کریں گے. تو بہرحال وہ جو ہم جس پوائنٹ سے لے کر کے چلے تھے کہ بچے یہ چیزیں کھا جاتے ہیں تو اس پر بھی جو ہے دھیان کرنا چاہیے. اور اگر ہمارا بچہ کچھ طرح کی چیزیں کھا رہا ہے ڈاکٹر سے مشورہ کم از کم ضرور کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کی اولاد کی کیا کرے حفاظت فرمائے. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ اپنی کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے. آمین. کہ جن کی برکت سے دیکھیں اتنے اچھے موضوعات آتے چلے جا رہے ہیں اور گفتگو جو ہے ہوتی چلی جا رہی ہے. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا ایک واقعہ خالد بھائی سے اور سنتے ہیں اور پھر اس موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی خالد بھائی. جس طرح پہلے بھی عرض ہوا کہ عبادت کی طرف آپ کی توجہ ڈائیورٹ ہو چکی تھی کیونکہ جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے وہ ماحول دادا جان کی ریاضتوں کا ماحول ہے.
وہ ماحول والدہ محترمہ کی تلاوتوں کا ماحول ہے، کیا بات، وہ ماحول والد بزرگوار کی نمازوں کا ماحول ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ والد صاحب کے ساتھ کہیں سفر پر تھے تو ایک دریا کے کنارے والد گرامی نے وضو کیا اور نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ معمول یہ تھا کہ قرآن مجید یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ جب 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں آپ کو بسم اللہ شریف پڑھا دی گئی نا دادا جان کی طرف سے، تو رسم بسم اللہ جسے کہتے ہیں، تو اس کے بعد والد بزرگوار نے آپ کو حفظ قرآن شروع کروا دیا کہ قرآن مجید یاد ہو، تو اسی کا یوں سمجھے ایک تسلسل جاری تھا۔ اب والد صاحب کے ساتھ موجود ہیں، والد صاحب نے نماز شروع کر دی نہر کے کنارے، دریا کے کنارے، اور یہ جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہرنوں کا ایک غول جو ہے وہ دوڑتا آ رہا ہے، اس غول میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا ہرنی کا۔ دل میں ایک بات آئی کہ اس چھوٹی سے ہرن کو پکڑ لیا جائے، اس کی طرف دوڑے، لیکن بہرحال وہ تو چلا گیا۔ اچھا، قوت حافظہ کا عالم یہ تھا کہ ایک پاؤں نا 3 مرتبہ پڑھتے تھے تو یاد ہو جاتا تھا۔ والد گرامی ادھر نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ بیٹا سبق، اب انہوں نے 10 مرتبہ پڑھ لیا، وہ یاد نہیں ہو رہا۔ تو والد بزرگوار نے فرمایا بیٹا کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے ایسا جس کی وجہ سے توجہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا اس طرح سے ہرن کا ایک غول آیا تھا، وہ چلا گیا، بچہ میں پکڑنا چاہ رہا تھا، وہ آیا نہیں۔ تو والد بزرگوار اور دیکھیں کہ اللہ والوں کا انداز اور دم کی تاثیر، بہت ساری باتیں اس میں۔ تو کہا کس طرف گیا ہے وہ غول؟ تو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اس طرف گیا ہے۔ تو والد بزرگوار نے اس طرف کچھ پڑھ کر نہ دم کر دیا، تھوڑی ہی دیر میں وہ ہرنوں کا غول وہاں سے واپس آیا۔ کیا بات، تو پوچھا کہ وہ دیکھا چھوٹا سا بچہ ایک موجود تھا غول میں، تو اسے لے لیا اور ان کو دیا، دل بہل گیا۔ جب دل بہل گیا نا سلمان بھائی، تو اس کے بعد خوشی کے مارے، ہمارے یہاں خوشی ہوتی ہے تو چلیں جی آج سیلیبریٹ ہوگا، وہاں کیا سیلیبریشن ہے، خوش ہوئے تو خوشی کے بعد روزانہ 1 پاؤ پارا 3 مرتبہ پڑھ کے یاد کر کے سنا دیتے تھے۔ اس خوشی میں پورا 1 پارا یاد کر کے سنا دی۔ جو 4 دن کا سبق تھا وہ آج 1 دن میں پورا ہو گیا۔ یہ وہ خوشی ہے جو اللہ والوں کو اللہ کی عبادت سے ملتی ہے، اور جب مل جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہے، مل جاتی ہے تو مزید یہ عبادت کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کو عبادت سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے سلمان بھائی، کیونکہ ہم عبادتوں اور ریاضتوں کا ماحول کم ہی دیکھ رہے ہیں، بلکہ میں جملہ کہوں اگر سما خراشی نہ ہو تو 4 فرد جمع ہو جائیں تو پھر انٹرٹینمنٹ کا نام ناچنا ہے، پھر وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر مطلب سکون نہیں آئے گا، کوئی تو ناچے گا۔ یہ کیا انداز ہے، اور ہم نے اپنے فوکس کو ہم نے کہاں لے گئے؟ ہم اس کے بغیر سکون محسوس نہیں کر سکتے، اس کے بغیر ہمارا کوئی ایونٹ نہیں ہو سکتا۔ ایونٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہونے چاہیے۔ ہم دیکھیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے نیک بندے جمع ہوتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ابھی گفتگو مزید آگے بڑھے گی تو آپ دیکھیے شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریبی دوستوں میں کون لوگ ہیں؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ، مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سارے اہل اللہ کی جماعت، یہ معاصرین ہیں، اور بار بار ملاقات سے ان کے اشتیاق ہوا کرتا تھا کہ یہ اللہ والے ان سے ملیں گے تو الگ ہی سرور آئے گا، الگ ہی سکون آئے گا۔ اب ذرا ہم بھی اپنے آپ کو ایک کسوٹی پہ رکھ لیں کہ ہمیں زندگی سننے میں ان کی اچھی لگ رہی ہے، پڑھنے میں ان کی اچھی لگ رہی ہے، یہ سن کر ہمارے دل میں سکون آ رہا ہے، اور ہم اپنے ذہن میں ایک ویژن لاتے ہیں کہ میں بھی اپنے بچوں کی تربیت ایسے کروں گا، تو میں خود کیوں قدم نہیں بڑھا رہا؟ ہم بہت سی جگہوں پر ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے اس بچے کو نا عبادت کی لائن پہ ڈال دوں گا، مولوی لائن پہ ڈال دوں گا، میں اس کو حفظ کراؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن با کردار مسلمان تو سارے ہی خاندان نے بننا ہے نا۔ ہم ایک بچے کو حفظ کرا کے، ایک بچے کو مدرسہ بھیج کر اس کی لائن اپنے آپ سے جدا نہ کریں، بلکہ اجتماعی طور پر سارے گھرانے کا ماحول یہ ہو۔ جب امیر اہل سنت کی سوچ گھر گھر پہنچے گی نا سلمان بھائی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو میں اصلاح کے لیے ایک بچہ الگ نہیں کروں گا، بلکہ سب کو ملا کر گھر میں کوئی درس کا میرے ماحول ہو جائے گا، امیر اہل سنت کی کوئی کتاب پڑھ لی جائے گی، کوئی رسالہ پڑھ لیا جائے گا، پھر پورے گھر کا ایک یہ ایجنڈا ہوگا کہ ہم نے اس ہفتے نا اس نیکی کے کام کو فوکس کرنا ہے، تو یوں نیکیوں کا ماحول بنتا ہے، یوں باہر آتی ہے۔
بندہ اپنے آپ سے اپنوں کو الگ نہ کریں بلکہ مل جل کر، وہ قرآن مجید میں فرمایا گیا نا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کریں. تو وہ سلیکٹیو لوگوں کی نہیں کریں کہ اس کی کروں گا اس کی نہیں کروں گا، بلکہ سب کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر لائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گھرانے کو، مدنی چینل کے ہر ناظر کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کریم آپ سب کے گھرانوں کو، ہمارے گھرانوں کو دینی گھرانہ بنائے. اور دینی گھرانے والے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکامات کی پاسداری سے پہچانے جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے احکامات سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بھی ایک بات تو بتائیں، جی یہ آپ کی بسم اللہ ہوئی ہے؟ رسم بسم اللہ؟ ہاں جی. نہیں، میری تو رسم بسم اللہ نہیں ہوئی. ہمیں تو ہمارے استاد صاحب نے ہی کہا کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا. میری بسم اللہ ہوئی ہے. اچھا، رسم. ہاں جی، صحیح، ماشاء اللہ. ہمارے ہاں الحمدللہ یہ رواج ہے بزرگوں سے، یعنی خاندان میں ابھی تک بھی جب بچہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہوتا ہے تو پھر اسے جو ہے وہ کچھ دعائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یوں ابھی بھی الحمدللہ رب العالمین یہ قائم دائم ہے سلسلہ. تو بچے کی تربیت کے حوالے سے یوں ایک بڑا، یعنی ایک امیر علیہ سنت نے بھی الحمدللہ اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اور بہت یعنی جو اچھی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر، ایک بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہے. پھر باقاعدہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے پڑھنا شروع کر دیتا ہے لیکن باقاعدہ وہ ایک بزرگوں سے جو چلا آ رہا ہے، جو ایک عدد اور عمر کا جو حصہ ہے، تو اس میں بزرگوں کی اگر اسلاف کی اتباع کی نیت ہو تو اللہ کریم برکتیں بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. بالکل جی، انداز کو اپنانا چاہیے اور بڑی برکتیں اس کی. اور رسم بسم اللہ نا کبھی رسم امتحان بھی بن جاتی ہے. ایک جو ہے وہ بزرگ ہیں، اب میں چونکہ کام بتا رہا ہوں تو نام نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جو ہے وہ کسی مبلغ اسلامی بھائی کے یوں بولے بچے کو رسم بسم اللہ پڑھانے کے لیے، یوں رسم بسم اللہ کے لیے وہ گئے. ان کے بچے کے علاوہ جتنے بچے تھے نا سب نے بسم اللہ پڑھ لی. اللہ اکبر. ایسے واقعی یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، ہونے پر آئے تو ہو جاتا ہے. ہاں جی، ہاں جی. یعنی بچے کے پڑھے تو بچے کا موڈ جو ہے نا وہ، ہاں جی، وہ اس کا بھی ذرا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو بہرحال یہ تو ایک چنے ذرائع تفنن ایک بات تھی تو وہ میں نے کر دی، لیکن اپنی اولاد کو درست جو ہے وہ یوں بولیں رستہ دکھانا بتانا یہ والدین کی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. حافظ صاحب میری رسم بسم اللہ تو نہیں ہوئی لیکن مجھے حوصلہ افزائی بہت ملی ہے. سورہ اخلاص مجھے یاد تھی، مجھے یاد ہے میں نرسری میں تھا، نرسری یا پریپ میں تھا میں. ہاں جی. اور میں جو ہے نا وہ ہمارے اسکول کا ایک جو تھا وہ ایک فنکشن تھا، تو اس میں جو تلاوت تھی نا وہ میرے ذمہ تھی تلاوت. اور یعنی مجھ سے باقاعدہ مطلب سنا جاتا تھا سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، یہ بھی جو ہے وہ میں نے یاد کی. اور پھر میری دادی جو تھی نا ان کی طرف سے بھی میری کیا تھی، بڑی حوصلہ افزائی تھی. جیسے ٹانگے میں سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ساڑھے منڈے نو تے سورۃ اخلاص بھی ہوندی ہے، چل بھی منڈیا سنا، یعنی ہمارے بچے کو تو سورہ اخلاص بھی آتی ہے، چل بھی بیٹا سناؤ. اب میں بھی دیر نہیں لگاتا تھا، سناؤ تو مطلب کیا ہے، سناؤ، تو پھر میں سنا دیتا تھا. یعنی بچپن سے ہی آپ ماشاءاللہ سناتا تھا تو پھر حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی. تو جو میں پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں سب وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری اولاد کی اچھی باتوں کے اوپر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. واہ. یہ حوصلہ افزائی پھر کیا ہے، مزید کرج کا کیا ہے باعث بنتی ہے. اور اگر بچہ جو ہمارا اچھے رستے پر چل رہا ہے، اور بچہ ہے ظاہر سی بات ہے ہمارے بھی بچے ہیں آپ کے بھی بچے ہیں، اگر اس نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے اپنی نادانی کی وجہ سے، تو آپ اس کو اس کی ایک اچھی بات کو سامنے رکھ کر اس کو لپیٹنا یہ بہت نیگیٹو انداز ہے. اور اس سے بعض اوقات بچہ جو ہے نا وہ جس سیدھی راہ پر چل رہا ہے اس سے بھی کیا کرتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے اور پھر وہ ناک میں دم کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے. یہ چیزیں ہمیں غور کرنی چاہیے. مدرسے میں یہ سکھا کے بھیج رہے ہیں تمہیں، مدرسے میں یہ نہیں سکھا رہے، گھر کا ماحول ذرا دیکھ رہے ہیں گھر میں کیا سکھا رہے ہیں. یہ میں ایک
چوٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک بات کرنا، تو یوں ہمیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. تعمیر طریقے سے ہوتی ہے، تخریب کے لیے کوئی زیادہ طریقہ اپنانے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. تخریب کوئی بھی کر سکتا ہے. عمارت تعمیر کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ لوگ چاہیے، ماہر چاہیے، ٹھیک ہے. اور توڑنے کے لیے آپ چلے جائیں، مزدور جو بھی روڈ پہ بیٹھا ہوا اس کو اٹھا کے لے آئیں، وہ بالکل ہتھوڑا اپنا ساتھ لے کر آئے گا اور بالکل ملیا میٹ کر کے چلا جائے گا. مجھے یاد ہے حافظ صاحب، ہمارے یہاں ننیال کے گاؤں میں کسی کا گھر تھا. اچھا. اور گھر کو کیا کرنا تھا؟ ڈیمالش کرنا تھا. تو ہمارے گاؤں میں ہی ایک جو ہے وہ کارخانہ تھا. اچھا. تو جنہوں نے ڈیمالش کرنا تھا وہ کارخانے کے جو مالک تھے ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے. انہوں نے کہا کہ بھی ذرا اپنے بندے بھیج دیں. اچھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا چلو بھائی آج جو ہے نا روٹی فلانی تھان تو چل کے کھانی ہے. اچھا. یعنی آج کھانا کیا ہے؟ فلان جگہ سے چل کے کھانا ہے. تے مطلب ہتھیار وغیرہ پھاڑ لو، یعنی یہ اٹھا لو جو ہے نا وہ اوزار وغیرہ اپنے کیا ہیں یہ پکڑ لیں. ہتھیار یہ نہیں گن وغیرہ اٹھا لو، یہ نہیں تھا. یعنی ہتھوڑے، پدان، یہ وہ چیزیں اس طرح کی کیا ہیں اپنی یہ ساتھ لے لیں، گینتیاں وغیرہ یہ لے لیں. حافظ صاحب 2 دن میں، یعنی 2 دن میں کچھ گھنٹے جو ہے نا وہ کام ہوا ہوگا. اچھا. اور 20 غالباً یا 18 بندے تھے، کم و بیش اتنے ہی تھے. بالکل مکان کو ملیا میٹ کر دیا انہوں نے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو ملیا میٹ کرنے میں تو کیا ہے، لوگ زیادہ ٹائم لگاتے نہیں ہیں. اللہ رحمت فرمائے. تو تعمیر کے لیے طریقہ چاہیے ہوتا ہے، تو طریقے کو فالو کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. ناظرین کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر مزید آگے چلتے ہیں. جی بھائی، مجھے آپ کی آواز میں وہ کلام سننا ہے جو آپ نے پڑھا ہے، ارحم ارحم یا رحمان، جزاک اللہ خیرہ. یا مرحبا. آئیے جناب سنیے. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. مجھ سے بخش میری ہر ایک خطا، واسطہ تجھ کو پیارے کا، واسطہ تجھ کو پیارے کا. یا اللہ یا رحمان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. یا رب اپنی الفت چاہت میں گم رکھ ایسا ہو جائے، گم رکھ ایسا ہو جائے، اور نہ جائے کہیں بھی دھیان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. تیرا بندہ ہے بیتاب، اس
اس کو دے حج کے اسباب فضل کرے رب ارباب فضل کرے رب ارباب اس پہ کرم ہو یا حنان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان یا رب دکھلا دے عرفات اور مینا کے دن اور رات مزدلفہ کے جلوے ہوں مزدلفہ کے جلوے ہوں اشک آنکھوں سے بہیں ہر آن ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان یا رب طیبہ پہنچا دے ان کا روضہ دکھلا دے چاروں یاروں کے صدقے چاروں یاروں کے صدقے پورا فرما دے ارمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان مدنی آقا کا صدقہ غوث و خواجہ کا صدقہ بن جائے عطار بھی اب بن جائے عطار بھی اب مکے مدینے کا مہمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان جی مزید کال شامل کرتے ہیں جی ایمان جی یہ ارشاد فرما دیں کہ نیک اعمال کی برکت سے کیا کیا ملتا ہے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں کیا کیا ملتا ہے جی نیک اعمال کی برکت سے نیک اعمال کی برکت سے کیا کیا ملتا ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے سبحان اللہ اور دوسرا یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے گا تو حضور کی سنتوں پر عمل کی وجہ سے قرب مصطفیٰ علیہ السلام نصیب ہوگا اور یہ دونوں چیزیں اگر حاصل کرنی ہیں تو اولیاء کا قرب بندہ حاصل کرے گا تو ان کی برکت سے بندہ
نبی کریم علیہ السلام کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، قرب الہی بھی حاصل کر سکتا ہے، اور بہترین جو انعام ملے گا وہ آخرت کے اندر انشاءاللہ جنت کی صورت میں ملے گا کہ دنیا کے اندر راتوں کو اٹھ کر، سردی کی راتوں میں وہ اپنے بلینکٹ کو، رضائی کو، کمبل کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، مشقت اٹھانی پڑے گی، لیکن آخرت میں جو اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا وہ جنت کی صورت کے اندر ہوگا انشاءاللہ۔ کیا نہیں ملتا جی نیکیاں کرنے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے آمین، اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، مدینہ بنے آقا، مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ حضور کا جنت میں پڑوس ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جی کال۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہم اللہ پاک کے پسندیدہ اور نیک بندے ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ جی آپ صاحب۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ اس پر امیر اہل سنت نے یوں کہہ لیں کہ ہم پر احسان فرمایا، بلکہ آنے والی نسلوں پر احسان فرمایا کہ آپ نے وہ کام، وہ نیک اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو قرب دلاتی ہیں، اللہ کا پسندیدہ بندہ بناتی ہیں، ان کو آپ نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم وہ رسالہ، وہ اپلیکیشن لے کر اس پر غور فکر کرنا شروع کر دیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ الرحمن یہ خود سے تلاش کرنے کی بجائے بزرگوں کا دیا ہوا ہے، اور جو بزرگوں کا دیا ہوا ہوتا ہے عام طور پر اس میں وہ جو ان کا اخلاص اور وہ جو ان کی ایک دعوت ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں جلد نصیب فرماتا ہے۔ جو نیک اعمال کا رسالہ ہے اس کو پر کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پانے والا بن جائے گا۔ مرحبا۔ جی کون؟ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے رکھا تھا؟ جی کس نے نام رکھا تھا؟ جی یہ پہلے عرض ہوا کہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام دادا جان کی طرف سے رکن الدین رکھا گیا۔ رکن الدین، مرحبا۔ جی کون؟ میرا نام محمد سلیم ہے، ناصرہ ہے، تو شم میری کالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ آئیے سنیے۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانا
شمع رسالت ہے سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے. جزاک اللہ خیرہ. جی کال لیتے ہیں. خالد بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے. حج کے اسباب آقا بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو. سبحان اللہ. یہ سنا دیں آپ ماشاءاللہ میں نے دیکھے ایک ہی مصرع مجھے یاد تھا تو آدھا انہوں نے ایک انہوں نے پڑھ دیا تھا مصرع، ایک میں نے پڑھ دیا. چلیں میں نے ویسے دیکھا ہے خالد بھائی آپ بھی اچھا کلام پڑھتے ہیں. اسی سیٹ پر مطلب بیٹھے ہوئے آپ پروگرام کر رہے ہیں اور کلام بھی سنا رہے ہیں. اللہ کو برکت دے، آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، اور اللہ ہمیں اسی سال حج مبرور کی سعادت. یعنی اس سیٹ پر بیٹھنے سے نعتیں پڑھنا آ جاتی ہیں بندے کو؟ بیٹھ کے دیکھے. ہاں بیٹھ کے خالد بھائی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے دیکھ لیں. سوال کا میں آپ سب ہر سوال کا جواب لفظوں میں ہی آ جائے یہ ضروری. اچھا کچھ چیزیں بندے کو پریکٹیکل بھی کرنی پڑتی ہیں. یعنی بیٹھنے سے پتہ چلے گا کہ زبان پر نعت مصطفیٰ جاری ہو جائے گی. اب یہ تو بیٹھے کے پتہ چلے گا کیا ہوگا. ویسے صوفے تو دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، یہ بھی بلو ہے یہ بھی بلو ہے. نہیں جی نہیں، یہ جگہ کا کمال ہے، جگہ کا بھی فرق ہے نا جی، جگہ کا بھی فرق ہے. چلیں کبھی چینج کر کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اللہ رحمت فرمائے. مجھے حافظ صاحب یہ حج کی جیسے انہوں نے بات کی اللہ نصیب کرے. آمین آمین. یہ 2022 میں جب حج سے واپسی تھی نا، واپسی کا زبر تھا یہ، تو اس وقت میری زبان پر تھا. ہاں اللہ کرے پھر سے نصیب ہو جائے. آمین. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ. مجھے ہم سب کو نصیب فرمایا. آمین. جی کال لیتے ہیں. یہ کلام سنا دیں. پھر بلا لو اے شاہ بحر بر مدینے میں، بھولا لو مدینے میں. آمین 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 آمین. امین السنت نے ایک اور مقام پہ اسی طرح کی ایک بات لکھی ہے، اور اس میں کیا لکھا آیا ہے. فرماتے ہیں اے کاش تڑپ کر سرکار لگوں گرنے، کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے، اور آپ مجھے بڑھ کر، اور آپ مجھے بڑھ کر لے
مدینے سبحان اللہ. مدینہ شریف کی عظمت اور رفعت پر آئیے آپ کو ویڈیو پیکج دکھا دیتے ہیں. خیرہ و خیرہ یہ مدینہ پاک کے نام ہے، معنی ہے بہتر، افضل، بھلائی. اور وجہ تسمیہ یہ نام کیوں ہے کہ میرے نبی کا شہر مدینہ منورہ، عاشقوں کی بستی، یہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا جامع ہے، اس لیے اس کو خیرہ و خیرہ بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کہیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ تو انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث پاک. اور پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کی شرح کی وہ بھی پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا سفیان ابن ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یفتح الیمن فیاتی قوم یبصون فیتحملون باہلیہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. ان قریب یمن فتح ہوگا. غیب کی خبریں دی جا رہی ہیں. کیا بات ہے میرے نبی کی، سبحان اللہ. تو ایک قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی، یہ بھی غیب کی خبر ہے، اور اپنے بال بچوں اور اپنے خدام کو وہاں لے جائے گی، یہ بھی غیب کی خبر ہے. حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھا. یہ فضائل مدینہ کی بات ہے. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اگر وہ سمجھتے. ویفتح الشام فیاتی قوم یبصون فیتحملون باہلیہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. ان قریب شام فتح ہوگا، جس کو آج کل سیریا بھی کہتے ہیں. ایک قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی. غیب کی خبریں دی جا رہی ہیں، سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اپنے بال بچوں اور خدام کو وہاں لے جائے گی. والمدینۃ خیر لہم، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، اگر وہ سمجھتے. ویفتح العراق فیاتی قوم یبصون فیتحملون باہلیہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. ان قریب عراق فتح ہوگا. غیب کی خبر دی جا رہی ہے. تو ایک قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی. دیکھیں کیفیت بھی بتائی جا رہی ہے، کیسے آئیں گے اور کیا کریں گے. بال بچوں کو خدام کو وہاں لے جائیں گے. اور مدینہ کے فضائل والی مدینہ تاجدار مدینہ بیان کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والمدینۃ خیر لہم، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، اگر وہ سمجھتے. مسلم و بخاری شریف کی حدیث کی اس شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں معلوم ہوا یمن، شام، عراق تمام ملکوں سے مدینہ منورہ بہتر اور افضل ہے. ملک شام میں ہزاروں انبیاء ہیں، بیت المقدس ہے، مدینہ پاک میں آخری نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، محمد عربی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر مدینہ ہی افضل ہے. وہاں ہزاروں ہیں، وہ ہزاروں تارے ہیں، اور حضور سورج ہیں. تاروں میں روشنی سورج سے ہوتی ہے. اور مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی، اس جملہ کے معنی یہ کرتے ہیں امام مالک، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ سمجھتے، اگر وہ جانتے کہ تمام جگہوں سے مدینہ بہتر ہے. اس میں مکہ معظمہ بھی شامل ہے. امام مالک فرماتے ہیں. وہ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں خیال رہے تمام اماموں کے نزدیک مدینہ منورہ میں رہنا مکہ مکرمہ میں رہنے سے بھی افضل ہے. فرماتے ہیں کسی حدیث میں مکہ معظمہ کے رہنے پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا مدینہ منورہ میں رہنے پر دیا گیا. اولیاء کی افسر بات یہی ہوتی ہے ہاں جی کہ بندہ ذکر کرتا کرتا مدینے میں پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. ان کا کام یہ ہے نا بارگاہ رسالت میں ان کا کام یہ ہے کہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ کیا کر دینا، کنیکٹ کر دینا. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں یہاں عرض کروں، ہم جو اولیاء سے وابستہ ہیں نا، ہمارے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے خالی نام ہی رکھا ہوا ہے وابستگی والا یا کام بھی رکھا ہوا ہے. اس پر غور کرنے کی حاجت ہے.
کہ میری نسبت برائے نام ہے یا واقعی اس نسبت کی لاج بھی میں نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو زمانہ کوشش میں ہی بندہ آ جائے. ساتھ بھائی کیا فرمائیں گے؟ نسبت تو ایک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اولیاء سے نسبت کیا ہے بن جاتی ہے, لیکن اس نسبت کا جو اثر آنا چاہیے نا, وہ اثر کیا ہے, وہ دور دور تک کیا ہے وہ نظر نہیں آتا, اور لوگوں نے شاید اس کو ادھر ہی بلاک کیا ہوتا ہے کہ اثر یہ تھوڑا ہمارے قریب بھی نہ آئے, بھائی دور دور ہی دے, بھائی ٹھیک ہے, جب ایک مل گیا ہے, ہم نے ایک تعلق ہے, ہمارا ایک واسطہ ہے, ہمارا ایک ریلیشن ہے, بس یہیں پر کیا ہے بات بس ہے, تو یہیں پر بات بس ہو جاتی ہے, یا اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں, اگر کسی ولی سے نسبت ہم جوڑتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان بزرگ نے جو اپنی زندگی بسر کی ہے اور اس زندگی کے اندر جو وعظ اور نصیحت فرمائی ہے اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے. اب ایسا ہے کہ ہم سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہیں, ہم نے اپنا سلسلہ جوڑ لیا, لیکن نسبت تو ایک ہو گئی, لیکن ساتھ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو بھی تو پڑھنا ہے. ان کی ذات جو انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے, ان کی سیرت کو پڑھ کر وہ تمام چیزیں اپنے ذات پر بھی تو اپلائی کرنی ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں, تو یہ جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہمیں بھی اسی طرح کرنی ہے. سیدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ, ہمارا سلسلہ ان سے منسلک ہے, تو ہم نے نسبت جوڑی ہے اللہ کے ایک ولی سے, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں اپنی تعلیمات ہمیں عطا فرما رہے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی سننا ہے, اور صرف سننا نہیں ہے بلکہ سن کر عمل بھی کرنا ہے, کیونکہ آج صرف نسبت جوڑ لی جاتی ہے, تعلیمات کو لوگ بھول جاتے ہیں. تو تعلیمات سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے نا, تو انشاءاللہ پھر حقیقی فیضان نصیب ہوگا. اولیاء نے جو زندگی بسر کی ہے, انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں, اگر ان کا فیضان چاہیے تو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں, انشاءاللہ ان کا قرب نصیب ہوگا. اور یہی وہ قرب ہے کہ جو ہمیں بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام تک پہنچا دیتا ہے. حکیم الامت مفتی احمد ارخان خان نعیمی رحمہ اللہ نے بڑی کمال بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں نا, یہ مدینہ منورہ کے دفاتر ہیں. واہ, کہ اصل مرکز مدینہ منورہ ہے. کہ آج ہم دیکھیں کہ اگر آج کوئی اوورسیز کام کرتا ہے تو ایک ملک کے اندر اس کا ایک مین آفس ہوتا ہے, لیکن ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے کام کرنے والے بندے موجود ہوتے ہیں. تو یہی مثال بلا تشبیہ بلا تمثیل ہم یہاں پر لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر قرب حاصل کرنا ہے تو اپنی نسبت اللہ کے اولیاء سے جوڑ لیں. یہی وہ ہیں کہ جن کو فیضان مل رہا ہے بارگاہ رسالت سے, اور بارگاہ رسالت کا جو فیضان ہے وہ ہم لوٹ سکتے ہیں ان اولیاء کی بارگاہ میں جا کر. سبحان اللہ. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, مشکل بات ہے, اچھا, لیکن جنہوں نے بلاغت پڑھی ہے ان کو مزہ آئے گا. مشبہ اور مشبہ بہی میں من کل الوجوہ مناسبت ہونا ضروری نہیں ہے. مناسبت کی بجائے میں لفظ مطابقت استعمال کروں گا. مشبہ اور مشبہ بہی میں من کل الوجوہ مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے, وجہ شب جو ہے ہونی چاہیے. ایسا ہی, ٹھیک ہے, تھوڑا آسان کر دیجیے, کیا مطلب اس کا؟ وجہ شب جو ہے نا, یہ اب اس کے لیے آپ کو نامی کا نہیں, وہ ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے. بھئی جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو بولیں یار شیر ہے بندہ بھائی, ہاں جی, آپ کسی کو کیا بولیں یار یہ کیا ہے, شیر کی طرح بھائی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے جنگل میں جا کے جو ہے وہ رہے گا, اس کی 4 ٹانگیں بھی ہونی چاہیے, دم بھی ہونی چاہیے, شیر کی طرح کے اس کے بال بھی ہونے چاہیے, منہ بھی اس کا شیر کی طرح کا ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ نے تشبیہ بندے نے دی ہے. جیسے آپ کسی بندے کو بولیں یار شیر ہے, تو بندے کو شیر سے کیا کر رہے ہیں, تشبیہ دے رہے ہیں اس کی بہادری کی وجہ سے. وجہ شب ہے نا, ایک وجہ, صرف ایک وجہ ہے, وہ کیا ہے, اس کا بہادر ہونا, اس کا بہادر ہونا. واہ واہ, ٹھیک ہے. تو چلے بارہ انہوں نے بلا تشبیہ و تمثیل کہا, تو میں نے کہا چلیں اس پہ ایک بات ہم بھی اپنی ملا لیں, آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر واپس جو ہے وہ آتے ہیں. اب صاحب, حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں سخاوت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو سخاوت ہے یہ بھی ورثے میں ملی ہے. اس لیے کہ ان کا جو خاندان ہے, اگر پیچھے دیکھا جائے تو یہ قریشی اسدی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اور قریش جو ہے یہ ویسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قبیلہ ہے, تو ان کی سخاوت بڑی مشہور ہے. ان کے آباء و اجداد جو یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص طور پر جو آباء و اجداد ہیں, وہ تو زمانے میں وہ تھے جو اس زمانے
زمانہ جاہلیت میں جو لوگوں کو اکٹھا کر کے لنگر کھلایا کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ روٹی کی سرید بنا کے وہ تقسیم کیا کرتے تھے، جی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ لوگ بڑی ان سے عقیدت رکھا کرتے تھے اور ان کے پاس آتے تھے تو آپ کا ایک لوگوں کو کھلانے کا لنگر کا پورا ایک وسیع انتظام تھا، جامعہ الگ اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ آیا کرتے تھے، اور اسی سلسلے کو باقاعدہ جو ہے وہ چلایا حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ کے دسترخوان سے طالبان علم بھی فیض یاب ہوا کرتے تھے اور دیگر جو علماء و مشائخ آیا کرتے تھے وہ بھی یہاں آ کے فیض یاب ہوا کرتے تھے، بلکہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں میں بڑی محبت تھی، آپس میں آنا جانا بھی رہا کرتا تھا، اور دونوں جو ہے وہ ان کی سخاوت کے جو ان کے پاس جایا کرتے تھے، جو حضرت محبوب الہی کے پاس آیا وہی بندہ جب حضرت شاہ رکن عالم کے پاس آتے تھے تو وہ پھر ایک دوسرے کی سخاوت ان کے سامنے بیان کیا کرتے تھے کہ یہ انہوں نے کیسے میری مہمان نوازی کی، کیسے کھلایا پلایا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص جو تھے وہ ان دونوں کی بارگاہ میں، وہ بھی ایک اللہ والے تھے، وہ کبھی حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، کبھی یہاں آتے تھے، تو فرماتے کہ بھائی ایک بار انہوں نے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی سے کہا کہ جی میں یہاں آتا ہوں تو آپ بڑی جو ہے نا وہ خاطر مدارت کرتے ہیں، بہت کھلاتے پلاتے ہیں، اور جب میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جاتا ہوں تو ویسا اہتمام انصرام نہیں پاتا۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا دراصل میں اس بات پر جو ہے وہ عمل کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے جب کسی آدمی نے کسی کی زیارت کی، کسی زندہ آدمی سے وہ ملا، ملاقات کی، اور اس کے پاس اس نے کچھ چکھا نہیں تو وہ ایسا ہے گویا اس نے کسی میت سے، مردے کے ساتھ ملاقات کی۔ تو فرمایا کہ میں اس لیے جو ہے نا وہ لوگوں پر خرچ کرتا ہوں، اور جو میرے بھائی شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں وہ رزق کے ظاہر سے زیادہ رزق باطنی پر جو ہے وہ زور دیتے ہیں، اور جو ان کے پاس جاتا ہے ارشاد فرمایا کہ ظاہری رزق بھی عطا کرتے ہیں لیکن جو باطنی رزق ہے نا وہ خوب بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب یہی بندے، شیخ عماد الدین غالباً ان کا نام تھا، جب یہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی میں ادھر گیا تھا تو حضرت نے یوں مجھے ارشاد فرمایا، حضرت محبوب الہی نے، تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ، ان دونوں بزرگوں میں بڑی محبت تھی اور بڑا احترام تھا، بڑا اکرام تھا، ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی جو قریبی جو دوستانہ ہوتا ہے نا وہ تھا، دونوں بہت احترام کیا کرتے تھے ایک دوسرے کا، اور کئی کئی دن ایک دوسرے کے ہاں جا کے رہا بھی کرتے تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ بزرگوں کی محبت تھی، دونوں کا حلقہ احباب، دونوں کے مریدین جدا جدا، ایک دونوں کی الگ الگ خطوں میں حکومت ہے، گویا بادشاہ ہیں یہ اپنے اپنے خطے کے، لیکن پیار، محبت، الفت اور اللہ اکبر ان کا انداز واقعی جو ہے وہ قابل تقلید تھا دونوں کا۔ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ جی وہ حضرت محبوب الہی نے یوں فرمایا، تو آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرے بھائی محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ عاجزی فرمائی ہے، یہ صرف ظاہری رزق نہیں عطا فرماتے، وہ بھی جیسے ظاہری رزق بندے کو خوب پیٹ بھر کے عطا فرماتے ہیں، باطنی رزق بھی یوں ہی عطا فرماتے ہیں۔ یہ دونوں کا عاجزی ان کے ساری دے بھی رہے ہیں، عطا بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی تصنع، کوئی بناوٹ، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور دونوں کی جب ملاقات ہوا کرتی تھی نا تو لوگ بڑے فیضیاب ہوتے تھے ان سے، یعنی جو علماء و مشائخ ہیں وہ سوالات، وہ چیزیں، وہ حکمتیں جو عام علماء اور عام صلحاء کی دسترس میں نہیں ہوا کرتی تھی، ان سے سوالات کر کے اپنے علم کی پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت نظام پاک سے بڑا پیار کرتے تھے، اور میں یہ چاہوں گا کہ جب حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آیا تو حضرت شاہ رکن عالم جب آئے تو میں چاہوں گا ساتھ بھائی
آپ اس واقعے کو جاؤ بیان فرمائیں۔ اکبر۔ سید محمد بخاری حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ جب بیمار ہوئے تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی عیادت کی غرض سے ان کے پاس حاضر ہوئے، وہاں پر تشریف لے کر گئے تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ آپ میری چارپائی پر آ جائیں، یہیں پر بیٹھ جائیں، لیکن ہم نے فرمایا نہیں، میں یہاں پر نہیں بیٹھوں گا۔ ان کے لیے الگ کرسی لائی گئی، وہاں پر بیٹھے، یعنی حالانکہ دیکھا جائے تو آپس میں دوستی ہے اور معاصر اولیاء کرام ہیں دونوں، لیکن یعنی معاصر ایک ہی زمانے کے ہیں، لیکن دونوں کا آپس میں ادب اور احترام کا معاملہ کیا ہے کہ وہ ان کی چارپائی پر نہیں بیٹھ رہے، الگ سے کرسی منگائی گئی، اس پر جب تشریف فرما ہوئے تو حضرت رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور اگر آپ کی عمر تھوڑی سی بڑھ جاتی تو ہم جو ناقص ہیں وہ بھی کاملیت کے درجے پر پہنچ جاتے۔ تو حضرت محبوب الہی رحمہ اللہ کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں حضور کہ اے محبوب الہی ہمیں تمہارا بڑا انتظار ہے، تم جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو جب یہ بات حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنی تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ کیا مقام اللہ رب العالمین نے محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا۔ یہ بھی رو رہے ہیں، ساتھ وہ بھی رو رہے ہیں، اور جتنے بھی مجمع کھڑا تھا سارے حاضرین سب کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں کہ دونوں اگرچہ آپس میں دوست ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے کیا مقام عطا فرمایا کہ حضور خواب میں آ کر فرما رہے ہیں کہ محبوب ہمیں تمہارا انتظار ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپس میں محبت، پیار، اتفاق، اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کچھ ارشادات حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے خالد بھائی آپ بیان فرمائیں۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روحانی تربیت فرمانے والے، اور اولیاء کا، صوفیہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دلوں سے گندگی کو دور کرتے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ترہ امتیاز ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گویا صوفیہ کو جو خاص عطا ہے وہ لوگوں کا تزکیہ فرمانا ہے۔ اور تزکیہ کس طرح سے فرمایا جاتا ہے، مختلف بزرگان دین نے اس کے لیے مختلف انداز اختیار فرمائے، جس میں سے ایک جو بہت کامن رہا وہ واعظ و نصیحت کا طریقہ تھا۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ بزرگان دین کے واعظ و نصیحت کے جو سلسلے ہیں یہ لوگوں کی زندگی میں انقلاب لانے کا اور برائیوں سے نیکی کی راہ پر آنے کا بہت زبردست ذریعہ بنتے ہیں۔ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات جو کتب میں بیان کیے گئے ان میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان جب تک بری عادات کو چھوڑ نہیں دیتا اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں ہوتا ہے۔ صحیح، بری عادتوں کو چھوڑنا چاہیے۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے بچنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے صغیرہ کو بھی معاف فرما دے گا، وندخلکم مدخلا کریما، اور اس سے بچنے پر اللہ تبارک و تعالی جو انعام عطا فرماتا ہے وہ کرم والے گھر میں داخل فرمائے گا، یعنی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ بزرگان دین کے بیسکلی سلمان بھائی ارشادات جو ہے نا وہ قرآن و حدیث ہی کی ترجمانی ہوتی ہے، جو اپنے متعلقین کو وہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فضل و کرم جب تک دستگیری نہ کرے اس وقت تک دلوں کی صفائی ناممکن ہے، اس وقت تک بندے کا دل صاف نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا انسان کو اپنے عیب نظر آنا اللہ کے فضل و کرم کی نشانی، سبحان اللہ۔ جب وہ اپنے آپ میں عیب پائے گا تو پھر انہیں دور کرے گا۔ جب یہ پردہ آنکھ کے آگے آ جائے نا کہ نہیں میں سب سے اچھا ہوں تو پھر سمجھ لیا جائے کہ اب اصلاح کے دروازے بند ہو گئے ہیں، کیونکہ یہاں تو بندہ کاملیت کے درجے پر خود ہی پہنچا ہوا ہے۔ جو خود اپنے آپ کو با کمال تصور کرے گا پھر وہ عیب کیسے دور کر پائے گا؟ یوں عیب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب انسان کی آنکھ سے اس کا عیب چھپ جائے نا تو پھر وہ جس طرح انسان کے ظاہری اعضاء پر ایک زخم پرانا ہو جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے، ایسے ہی اس کا باطنی عیب، کوئی باطنی بیماری اگر پرانی ہو جائے تو یہ باطنی ناسور ہوتا ہے جو اس کے ایمان کی جان لے سکتا ہے، اس کو ایمان سے محروم کر سکتا ہے۔ لہٰذا دیکھے بندہ تو اپنے عیب دیکھے اور دوسروں میں خوبیاں تلاش کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے
لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی گزاری، اور 7 جمادی الاولیٰ اور 735 ہجری میں آپ کا دنیا سے انتقال ہوا۔ آپ کا مزار شریف ملتان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں بھی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لام سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،